السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک لبیک پاکستان اور خاص طور پر اہل پاکستان جو کہ پاکستان بچاؤ مارچ کراچی سے شروع ہوا اور اسلام آباد تک اس کا پہنچنا تھا، لیکن ابھی تک تقریباً 17 دن گزر گئے ہیں اور رات کا وہ لاہور میں پہنچا ہے۔ ابھی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر وہ جو افروز ہیں تمام کارکنان اور قائدین، تو کل جمعے کے بعد انشاءاللہ یہاں سے لاہور سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سب سے مضبوط ترین جماعت تحریک لبیک پاکستان کراچی سے شروع ہوئی ہے اور لاہور پہنچی ہے، اور یہاں آنے کا ان کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ کسی کی کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی پر کوئی تشدد نہیں ہوا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی کو ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے۔ لیکن آگے بھی انشاءاللہ ویسے ہی پرامن احتجاج جاری رہے گا، اور پاکستان بچاؤ مارچ کا آغاز ابھی کل جمعے کے بعد اسلام آباد کی طرف ہونا ہے۔ تو حضرت صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، میں آپ کا بہت دل کے گرامیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پاکستان کی جو عوام ہے، جس طرح ابھی انہوں نے ساتھ دیا ہے سندھ والوں نے، اور جہاں جہاں سے قافلہ گزرا ہے ان لوگوں نے تعاون کیا ہے، ساتھ چلے ہیں، اپنا مال جان من تن جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے لا کر پاکستان بچاؤ مارچ میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو اب آگے آپ کیا ابھی سامعین کرام، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت دنوں کے بعد، آپ یوں کہہ لیں کہ مہینوں کے بعد، ہم مولانا سلیم صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات بھی تھی، کچھ ذاتی مسئلے تھے، کچھ مولانا سلیم صاحب کی مصروفیات تھی، کچھ ہماری ذاتی مصروفیات تھی، اور پھر بیچ میں سے عید آ گئی، چھٹیاں آ گئی مدرسے میں، تو اس وجہ سے ہم آپ کے سامنے اکٹھے نہ آ سکے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے مولانا سلیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج مولانا سلیم صاحب، آپ نے پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے جو مارچ ہے، پاکستان بچاؤ مارچ، اس کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی ہیں، بہت ہی آپ نے اچھی باتیں کی ہیں، درست باتیں کی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اگرچہ ہمارا میڈیا اس کو نہیں دکھاتا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ان میڈیا کمینوں والے کی ضرورت نہیں، ہمیں ٹھیک ہے، ہم جن کا کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان جس نظریے کے ساتھ کام کر رہی ہے تو وہ مالک ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری میڈیا، ہمارے پاکستان کی جو میڈیا ہے، اس کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صاحب، آپ نے کراچی سے لاہور تک دیکھا کہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے شرکت اس مارچ میں کی، ٹھیک ہے، اور جس شہر میں بھی گئے تو وہاں پر قائدین اور کارکنان کا ایسے استقبال کیا جیسے نئی نئی دولت گھر آتی ہے۔ یہ سب جتنا بھی ہوا دین کی برکت سے ہوا، اور تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے اس کی وجہ سے ہوا۔ عوام نے پچھلے 70-75 سالوں سے حضرت صاحب ان 2 نمبر پارٹیوں کو، 2 نمبر لوگوں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو آزمایا، ان کو ووٹ دیا، اور اس خاطر دیا کہ ان کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، ان کے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ لیکن پاکستانی عوام اب سمجھ چکی ہے، اب جاگ چکی ہے۔ اب جیسے عمران خان تبدیلی نعرہ لگاتے تھے نا کہ تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی تبدیلی آئی نہیں، لیکن اس کی پارٹی ضرور ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں کچھ تو تبدیل ہوا، چلو کچھ تو تبدیل ہوا۔ تو انشاءاللہ تبدیلی جب آئے گی، انشاءاللہ جیسے ایران میں تبدیلی آئی تھی، جیسے ایران میں انقلاب آیا تھا، ایسے ایک دن انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس پاکستان میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ یہ پاکستان اس دن ترقی کرے گا کہ جس دن یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نظام قائم ہوگا۔ حضرت صاحب، اس سے پہلے آپ لاکھ جتن کر لیں، آپ لاکھ IMF سے قرضے لے لیں، چین سے لے لیں، ایران سے، اور کیا کہتے ہیں روس سے لے لیں، امریکہ سے لے لیں، حضرت صاحب آپ ان سے جانیں چھڑا سکتے ہیں، آپ اس مہنگائی سے جانیں چھڑا سکتے ہیں۔ جب تک آپ اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کریں گے تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو مولانا سلیم صاحب، ہم بات کر رہے تھے مارچ کی، تحریک لبیک پاکستان کا مارچ
آج دوسرا دن ہے کہ اس کا پڑاؤ یتیم خانہ چوک امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہے. انشاءاللہ العزیز کل بروز جمعے کے بعد انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کا مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا. اور ہمارے قائد علامہ حافظ حسین رضوی نے فرمایا کہ ہم انہی راستوں سے جائیں گے کہ جہاں پر ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مارچ کو روکیں گے تو یہ کوئی ڈاکو چوروں کا مارچ تھوڑی ہے. یہ تو مہنگائی کے خلاف مارچ ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی جو آئے دن قیمت بڑھائی جاتی ہے اس کے خلاف مارچ ہے. اور پاکستان میں حالیہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف مارچ ہے. تو انشاءاللہ یہ مارچ بڑے جیسے کراچی سے لاہور تک پرامن طریقے سے آیا. الحمدللہ ہمارے قائد نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کراچی سے لے کر لاہور تک ہمارے کارکنان نے کسی دکان سے ایک بوتل بھی زبردستی نہیں لی پانی کی. کسی دکان سے کیا کہتے ہیں ایک بسکٹ بھی زبردستی نہیں لیا. اور راستے میں آتے ہوئے ایک گملہ بھی ہم نے نہیں توڑا. تو اس سے بڑے پرامن ہونے کے لیے ہمارا پرامن ہونا تمہارے اور کیا ثبوت چاہیے. تو انشاءاللہ جیسے یہاں سے پرامن یہاں تک پہنچا ہے انشاءاللہ ایسے لاہور سے اسلام آباد تک یہ مارچ انشاءاللہ پرامن طریقے سے پہنچے گا. تو میں پاکستان کے کل عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اس مارچ میں شرکت کریں. یہ مارچ آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے. ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے قائدین الحمدللہ وہ تو اگر ساری زندگی بیٹھ کر بھی کھائیں ٹھیک ہے تو ان کی محبت کرنے والے ان کے ساتھ محبت کرنے والے اتنے ہیں کہ ساری زندگی ان کو کھلا سکتے ہیں. ساری زندگی ان کو جناب سونے کے لباس سونے کی جوتیاں پہنا سکتے ہیں. ان کو جیسا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جناب مرسڈیز لیموزین کیا کیا ان کا استعمال کیا. ٹھیک ہے تو میرے پاکستانیوں سب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو دھیان دینے کے لیے ہاں بالکل ویسے بھی ہم خاص طور پہ اپنی قوم کو یہی کہیں گے کہ آج جو وقت آ رہا ہے ہم نے 75-76 سالوں سے سب پارٹیوں کو اجما لیا اور جتنی بھی پارٹی ہیں قوم نے اس نظریے کے ساتھ ووٹ دیا کہ یہ ہمارے روڈ ہی کروائیں گے یہ ہماری نالیاں بنوا کے دیں گے یہ ہمارے جناب شہر میں گاؤں میں جو ہے نا مطلب وہ سیوریج کا کام کروائیں گے گیس لے کے آئیں گے. تو اب جو وقت آ رہا ہے ان کو کہنا یہ چاہیں گے ہم کہ یہ دین کے نفاذ کے لیے نکلے ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وراثت میں بے شک آپ کچھ بھی نہ چھوڑ کے جائیں. نہ ان کے لیے گھر چھوڑیں نہ ان کے لیے کوئی پلاٹ خریدیں ان کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں لیکن کم از کم اپنے بچوں کی وراثت میں تیل کو دادمی چھوڑ کے جائیں تاکہ کل کو ان کی زندگی اور ان کے والدین کی زندگی ہمیشہ کے لیے اچھی گزرے. اور باقی صاحب آپ جو فرما رہے تھے کہ یہ جو مارچ ہے نا وہ ہمارے غیر محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ مارچ جو ہے نا جن لوگوں کے باتوں میں اور ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ نکال دیں. ہمارے غیر محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ نچانے والے بچوں میں مارچ نہیں ہو رہا ہے یہ محمد عربی کے غلاموں کا مارچ ہے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے گا. مولانا صاحب اچھا اب یہاں پر میں پاکستانی عوام سے بالخصوص پاکستانی عوام کی جو مسلمان ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری کرسچن برادری ہے ہندو برادری ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر آ کر پریس کانفرنس کی اور بھرپور طریقے سے اس مارچ کی حمایت کا اعلان کیا. تو یار جب ایک غیر مسلم ہو کر اس مارچ کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے تو پھر ہم پاکستانی ہم مسلمان کیوں نہ اس مارچ کے ساتھ شرکت کریں کیوں نہ اس کی حمایت کا اعلان کریں. آج میں ان پیروں سے بھی کہتا ہوں اور ان گدی نشینوں سے بھی کہتا ہوں ان مولوی سے بھی کہتا ہوں کہ جو اپنے انا پرستی کی وجہ سے کیا کہتے ہیں دین کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نے نفاذ کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا را اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور اگر اللہ پاک نے ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے اور عوام اس نوجوان کے پیچھے کھڑی ہے تو اگر آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو یقین مانیے گا کہ اللہ پاک آپ کی عزت کو اور بلند کرے گا نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کو پسپا کرے گا. تو سامعین کرام آج ہم نے آپ کے سامنے تحریک لبیک پاکستان کا جو پچھلے 17-18 دنوں سے مارچ چل رہا ہے اس پر تبصرہ کیا ہے اور انشاءاللہ مزید آگے جب یہ مارچ چلتا جائے گا تو انشاءاللہ مزید ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مارچ کو کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے. آخر دعوانا